اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہم لوگ ثلاثی مزید فی کے رولز اور اس کو بنانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے پہلا باب مکمل کر لیا۔ کل ملا کے 8 ابواب ہیں جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں، ان کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور پہلا ہم نے باب افعال کو مکمل کرنے کے بعد باب تفعیل جو نمبر 2 باب ہے اس کا ہم نے آغاز باقاعدہ کر لیا تھا۔ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ 8 ابواب ہیں اور 8 ہی آگے سے ان کے اندر ہر باب کے اندر 8 گردانیں ہوتی ہیں۔ اس کو دیکھا جائے تو 8 انٹو 8 ٹوٹل 64 گردانیں ہیں جو کہ ہم نے کرنی ہیں۔ ایسے ہمیں بڑا لگتا ہے سوچ کے کہ 64 گردانیں ہم نے بنانی ہیں، جو کہ بہت ہی شاید مشکل ترین کام ہوگا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے آسان ترین ٹاپک جو پوری تمام گرامر میں ہے وہ یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں۔ اگر ہمیں اس کو بنانے کا ایک فارمولا یاد ہو جائے، سمجھ آ جائے، تو ہم انشاءاللہ تعالی دنیا کا کوئی بھی 8 بیسک گردانیں جو کہ ہم ثلاثی مجرد میں بنانی سیکھ چکے ہیں وہ آ جائیں، اور ہمیں جو باب کو تبدیل کر کے ایک باب سے دوسرے باب کے اندر موو کرنا آ جائے، تو انشاءاللہ ہمیں یہ تمام 64 گردانیں بنانا بالکل آسان ترین چیز ہے۔ پہلا باب کی 8 گردانیں ہم نے کر لی، اور باب تفعیل میں ہم نے فعل ماضی سے ہم جانتے ہیں کہ فعل ماضی سے فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع معروف بنتے ہیں۔ 2 گردانیں فعل ماضی سے بنتی ہیں، یہ ہم نے تینوں کر لی۔ اور آج ہم سیکھیں گے کہ فعل مضارع معروف سے باقی تمام جو 5 گردانیں ہیں وہ کیسے بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا کہ فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف سے باقی 5 گردانیں بنتی ہیں۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 مضارع مجہول، جس کو ہم نے آغاز کر لیا تھا پچھلی کلاس میں، اور پھر آ جاتا ہے فعل امر۔ کچھ لوگ اس کو ایک گردان مانتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی اس گروپ میں لیتے ہیں، فعل امر و نہیں، اور کچھ اس کو علیحدہ علیحدہ گنتے ہیں۔ اور 3 نمبر پہ اسم الفاعل و اسم المفعول۔ تو یہ کل ملا کے ہمارے پاس 5 گردانیں ہیں جو کہ اسی فعل مضارع معروف میں ہلکی پھلکی سی تبدیلیاں کرتے جانے سے تیار ہوتی جاتی ہیں۔ تو مضارع مجہول کو ہم نے آغاز کیا تھا، اور ہم نے یہ سیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ٹوٹل آپ کو تھوڑی سی نسرین شاید آپ نے بتایا، اس میں تبدیل آپ کریکشن کر لو۔ مضارع مجہول جو ہے وہ معروف سے بنتے ہوئے 2 تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ پہلا رول جو ہے ہمارا وہ کیا ہم نے سیکھا تھا کہ علامت مضارع ہمیشہ پیش والا ہوگا۔ تمام علامت مضارع تمام ابواب کا پیش والا۔ اور نمبر 2 پہ
आइन कलेमा तमाम अबवाब का हमेशा ज़बर वाला। ठीक हो गया जी। ये दो तब्दीलियां हम करेंगे मुज़ारे मारूफ की, जो भी अशकाल हमारे पास मौजूद होंगी उसके अंदर जब हम ये दो तब्दीलियां करेंगे तो हमारा जो है वो लफ्ज़ तैयार होता जाएगा। अब पहले हम मुज़ारे का वर्ड लिखते जाते हैं और उसके बाद जो है हम उसके अंदर उस तब्दीली को लाते जाएंगे जो कि हमने अभी सीखी हैं, और फिर हम देखेंगे कि हमारा लफ्ज़ क्या बन रहा है। सबसे पहले हम लिखते हैं जी बेसिक वर्ड बाबे इफ आल। कौन सा वर्ड हमने लेके चल रहे थे रूट वर्ड? नसारा। नसारा। तो नून सौद रा नसारा। हम एक एक करके स्टेप में तब्दीली लाते जाएंगे। ये हमारा रूट वर्ड है, और रूट वर्ड को हमेशा जोड़ के नहीं लिखा जाता, हमेशा अलग-अलग लिखा जाता है। ठीक है। और उसके बाद हमने इसको हमने बनाया माजी अनसरा। और शुरू में हमज़ा का इजाफा होता है, और उसके बाद हमें पता है कि हमने देखना है कि उसका ताल्लुक साकिन ग्रुप से है या नहीं है, क्योंकि बाबे इफ़ आल साकिन ग्रुप से उसका ताल्लुक है। तो हमने सबसे पहले जहाँ पे लफ्ज़ के अंदर साकिन है वहाँ साकिन डाल देना है। तो फ़ा कलिमा पे साकिन है, हमने नून पे साकिन डाला, और बाकी सब पे आंखें बंद करके ज़बरें डाल दी। हमारा पहला बेसिक वर्ड बन गया अनसरा। इससे जब हमने मजहूल बनाया तो माजी मजहूल में हमें पता है कि वहाँ पे भी यही रूल है, दो तब्दीलियाँ। हमेशा पहला हरफ, जो भी पहला हरफ, बल्कि यहाँ पे हमने कहा था कि आइन कलिमा तलाश करके पहले उसको जेर देते हैं। माजी मजहूल की आइन हमेशा जेर वाली, और मुजारे मजहूल की आइन हमेशा ज़बर वाली, यानी कि दोनों मजहूल की बात कर रही हूँ। माजी मजहूल आइन कलेमा हमेशा ही जेर वाला, और मुजारे मजहूल आइन कलेमा हमेशा ज़बर वाला। तो हमने वही वर्ड अन लिख दिया, अनसरा, जो क्योंकि माजी से मुजारे बनता है, मजहूल बनता है। और हमने कहा साकिन को हमने नहीं छेड़ना, एज इट इज़ रहेगा, बल्कि हम ये करते हैं कि सबसे पहले आइन कलेमा को ढूंढा जो कि सौद है, इसको दी जेर। और दूसरा रूल हमने क्या सीखा था कि उससे पीछे जितने भी मुतहरक लेटर्स हैं उनको हमने पेश दे देनी है। नून क्योंकि साकिन है उसको साकिन रहने देना है, और हरकत वाली जो हमजा थी उसको हमने क्या किया, पेश दे दी। और बाकी जितने भी लेटर्स होंगे उनको चेंज नहीं करेंगे। तो रा हमारा जो है वो ज़बर वाला रहेगा। इसके बाद हमने इसी को बना देना है, तब्दील कर देना है अनसरा को। माजी से दो तब्दील बनते हैं, मजहूल और मुजारे मारूफ। मुजारे मारूफ के लिए हमने सीखा लामत मुजारे। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हमने कहना है कि पहले 3 अबवाब की अलामत मुजारे पेश वाली, बाकी 5 ज़बर वाली। ये फार्मूला हमेशा रिपीट करेंगे। अब क्योंकि मैंने अनसरा को मैंने मुजारे बनाना है, तो मैं सबसे पहले अलामत मुजारे ऐड करूँगी, और फिर मैं देखूँगी मेरा ये कौन सा बाब है पहला। तो हमने इसको क्या कर देना है, अलामत मुजारे को मैंने दे देनी है पेश, क्योंकि पहले 3 अबवाब पेश वाले। आगे हमारा जो है हमज़ा है, और
حمزہ سے جب بھی کوئی ورڈ شروع ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی چیز اٹیچ ہو جائے تو ہم نے کہا کہ اب وہ نظر نہیں آتا، وہ اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ہمارا چھپ گیا۔ اور ہمارا اس کے بعد نیکسٹ لیٹر آ گیا نون۔ نون ساکن ہی رہے گا مجہول میں، کیونکہ دو تبدیلیاں صرف علامت مضارع ایڈ کر کے اس کو حرکت دینی ہے قاعدے کے مطابق، اور عین کلمہ جو ہے ہمارا ہمیشہ اچھا ابھی تو ہم مجہول بنا ہی نہیں رہے، معروف بنا رہے ہیں۔ تو علامت مضارع پیش والی، اس کے بعد آ جاتا ہے عین کلمہ۔ عین کلمہ کے ہم نے فارمولا کیا سیکھا تھا کہ ساری عین جو ہے وہ کیا ہے اور کون سی کیا ہے؟ جی صفیہ بتاؤ، عین کلمہ کے بارے میں کیا سیکھا تھا ہم نے؟ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ سوائے فورتھ اور ففتھ کے ساری عین کلمہ زیر والی ہیں اور فورتھ اور ففتھ زبر والی ہیں۔ بالکل زبردست ہو گیا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ، کیونکہ یہ نمبر 2 ہے تو ہم نے اس کو زیر دے دی، اور مضارع کی جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کتنی چینجز ہیں، یہاں پہ 3 تبدیلیاں ہوئی۔ علامت مضارع ایڈ کیا اور اس کے اوپر حرکت دی اپنے قاعدے کے مطابق، عین کلمہ کو زیر دی اور وہ بھی قاعدے کے مطابق، اور لاسٹ لیٹر کو پیش دیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی اصل حالت میں موجود رہتے ہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ کسی بھی لیٹر کو چینج نہیں کیا جاتا، ایز اٹ از اتار لیا جاتا ہے۔ ٹوٹل یہ 3 تبدیلیاں کرنی ہیں۔ تو ہمارا ورڈ بن گیا یون سیرو۔ اب اس کا مطلب ہے ہمارا یہ بیسک ورڈ فعل مضارع کا کیا تیار ہو گیا؟ فعل مضارع معروف کا ورڈ تیار ہو گیا ہمارے پاس یون سیرو۔ کیا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ماضی میں ایک سے زیادہ بھی پیش آ سکتے ہیں؟ عین کلمہ سے پیچھے جتنے بھی متحرک لیٹرز ہیں وہ سب پیش میں بدلیں گے، لیکن مضارع میں صرف علامت مضارع بدل رہی ہے پیش میں۔ یہ ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے۔ ماضی میں کیا ہوا کہ ہم نے عین کلمہ تلاش کر کے اس کو زیر دی، اور اس کے پیچھے جتنے بھی لیٹرز ہیں، 1 ہو 2 ہو 3 ہو، جو حرکت والے لیٹر ہیں ان سب کو پیش دے دینی ہے۔ جبکہ مضارع میں صرف ایک علامت مضارع کو پیش دی جاتی ہے، اس میں باقی کسی لیٹر کو پیش نہیں دی ہوئی، ایک ہی پیش ہوتی ہے۔ یہ بیسک رول آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ہمارا ینصرو ہے یہ تیار ہو گیا۔ اس سے اب ہم نے 5 چیزیں بنانی ہیں۔ پہلا ہم بنا رہے ہیں مضارع مجہول، اور جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ کتنی تبدیلیاں مانگتے ہیں؟ 2 تبدیلیاں۔ تبدیلی نمبر 1 ہم نے پہلے تو ورڈ اتار لیا ینصرو، اس میں پہلی تبدیلی کیا ہے کہ علامت مضارع ہمیشہ پیش والا۔ تو جو بھی ہمارا یہاں پہ میں نے زبر ڈالا ہوا کوئی مجھے نہیں بتا رہا، ہمیشہ ینصرو ہمیشہ پیش والا، تو میں یا لکھوں گی اور اس کو پیش دے دوں گی۔ ابھی کسی نے مجھے کہا کہ صرف ایک تبدیلی، آپ نے تبدیلیاں تو یاد کرنی ہے نا، باقی 5 یہ تان تو زبر والی آگے آئیں گی، چاہے پہلے 3 آلریڈی پیش والی ہیں لیکن باقی 5 تو آگے زبر والی آئیں گی، ان کو آپ نے پیش میں نہیں بدلنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے قاعدے کو ایز اٹ از یاد کرنا ہے۔ یہ تان ہمیشہ پیش والا، اس کو پیش دے دی۔ اور دوسری تبدیلی عین کلمہ پہ کہ مضارع مجہول کا عین چاہے وہ ماضی ہے یا مضارع ہے، دونوں صورتوں میں عین کلمہ زبر والا۔ تو یہ صاد جو ہمارا زیر والا تھا اس کو زبر دے دی، اور بس یہ 2 تبدیلیاں، باقی لیٹرز ایز اٹ از اتر جائیں گے۔ تو ہمارا ینصرو کیا بن گیا؟ ینصرو۔ یہ اب ہمارا یہاں تک ہم نے کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم نے اب پہلے 3 ہمارے پچھلے گروپ میں، چوتھا 4 ورڈز ہم نے بنانے سیکھ لیے۔ اور یہ جو ہر گردان کا پہلا ورڈ ہوتا ہے، ماضی کا انصرا،
پھر اسی کا مجہول انصرا، اور پھر مضارع ینصرو، اور پھر مجہول ینصرو. یہ جو ہم تمام گردانوں کا پہلا پہلا ورڈ لکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے کیا ورڈ یاد کیا کہ اس کو ہم کہتے ہیں صرف صغیر. ابھی تو ہم نے 4 لیٹرز کیے ہیں، اس میں ٹوٹل 9 ورڈز ہوں گے. 8 ہماری گردانیں ہیں وہ ہوں گی، اور 9 نمبر پہ ہم نے اسم مصدر بھی بنانا سیکھنا ہے کہ اسم مصدر کیسے بنتا ہے. اسم مصدر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو کسی بھی کام کا نام ہو تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو کل ملا کے 9 ورڈز ہوں گے آپ کے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا ہمارا کیا؟ صرف صغیر. اب ہم بنانے لگے ہیں صرف کبیر. صرف کبیر میں کیا ہوگا کہ ہماری مکمل مضارع مجہول کی گردان، ٹھیک ہے. اس میں ابھی بھی کچھ لوگ کنفیوز تھے، مجھے کچھ سوالات آئے تھے. تو یہ جو ایک ایک ورڈ ہم نے بنایا، جس کے بھی ہم نے 4 ورڈز تیار کر لیے، انصرا، انصرا، یون سیرو اور یون سرو، یہ 4 ہمارے تیار ہوئے. ابھی 5 6 7 8 باقی 4 ابواب کے پہلے پہلے ورڈ کو ہم نے بنانا ہے. اور 9 نمبر پہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ اسم مصدر. تو یہ 9 ورڈز مل کے صرف صغیر بنتی ہے. صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں کیونکہ ہر گردان کا صرف ایک ورڈ اٹھایا، اس لیے یہ چھوٹی اس کو گردان کہا جا رہا ہے. اب صرف کبیر کیا ہوتا ہے؟ ایک مکمل گردان، یعنی کہ جس طرح آج ہم بنانے لگے ہیں مضارع مجہول کی گردان، تو یہ جو پوری مکمل گردان ہم کریں گے اس کو کہیں گے صرف کبیر. صرف کبیر، ٹھیک ہے. جیسے ہم جانتے ہیں اوپر ہمارے پاس 3 الفاظ ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. اور رائٹ کے اوپر ہمارے پاس ہوتا ہے، یہاں پہ ہو گیا عدد اور جنس. ٹھیک ہے. اور اوپر عدد کی لائن ہو گئی، نیچے ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے مذکر، اس کے بعد مؤنث، سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے غائب گروپ جس کو غیر حاضر بھی کہا جا سکتا ہے، اور پھر آ جاتا ہے مذکر اور مؤنث حاضر گروپ. یہ فکس پیٹرن ہے ہمارا جو ہم ماشاءاللہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں. اور آخر میں آ جاتا ہے متکلم، مذکر و مؤنث. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہماری جو ٹوٹل گردان بنے گی یہ ہماری کہلائے گی صرف کبیر. پہلا ورڈ ہمارا تیار ہو چکا، واحد مذکر غائب، جو کہ ہمارے صرف صغیر کے اندر استعمال ہوا، اور وہ ہم نے بنا لیا یون سیرو. علامت مضارع ہمیشہ ہی پیش والی یون سی سوری یون سرو. جی میم. ٹھیک ہے. یون سرو پہلے 3 ابواب کی جو علامت مضارع پیش والی تھی، باقی سب زبر والی تھی. اور اس میں کیا تبدیلی آ گئی کہ تمام علامت مضارع پیش والی. اور جو عین کلمہ تھا جو ہم نے کہا کہ تمام عین زیر والا سوائے چوتھا پانچواں زبر والا، اور یہاں پہ ہم نے کیا کہا؟ تمام عین زبر والے. یہ 2 تبدیلیاں. نون ہمارے پاس آلریڈی ساکن ہے،
را ہمارے پاس آلریڈی پیش والا ہے. باقی تمام کسی بھی حرف میں چاہے 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صرف یہ 2 تبدیلیاں کرنی ہیں. جی عاتقہ عمر آپ اس کا نیکسٹ ورڈ بناؤ. یون سرو اس کو تسنیہ بنا دو. تسنیہ کیسے بنے گا؟ جی نسرین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ واحد یون سارو اور تسنیہ بنے گا یون سارانی. بس ایک ہی پوچھا ہے، ٹھیک ہے. یون سرانی، ٹھیک ہے. الف نون جو ہم نے کہا تھا جو اسم بنانے کا طریقہ ہے وہی فعل مضارع بنانے کا طریقہ ہے. اور اسی سے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ الف نون واو نون یا نون آئے گا تو ہمیں فوراً، کیونکہ ہم نے کہا نا اللہ نے نشانیاں رکھ دی، تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ اگر ہم گرامیٹک انالیسز انشاءاللہ آگے کریں گے جا کے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ جو ہمارا ہے یہ پورا کا پورا یا تو اسم ہو سکتا ہے اور یا فعل مضارع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. کبھی بھی یہ جو ہے ماضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماضی جو ہے وہ اس کی اینڈنگ مختلف ہوتی ہے. تو الف نون واو نون یا نون کو دیکھتے ہی ہمیں کلیئرلی پتا ہوگا کہ یہ یا تو اسم ہے اور یا یہ فعل مضارع معروف و مجہول ہو سکتا ہے. اب جب ہم یہاں 8 ہمارے پاس ٹوٹل گردانیں ہوتی ہیں، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اب انہی میں سے کوئی چیز ہے، تو اب جو ہے ہم چیک کریں گے کہ اب یہ اسم ہے کہ فعل. تو رابعہ یوسف آپ بتاؤ گے کہ کون سا نشانی ہے جس سے ہمیں ایک دم پتہ چلے گا کہ اسم ہے یا فعل ہے؟ کس نشانی کو دیکھ کے؟ الف نون کو دیکھ کے ہمیں 2 باتیں پتہ چلی کہ یا تو اسم ہے اور یا فعل مضارع ہے. اگلی نشانی کیا ہے جو بتائے گی کہ اسم ہے کہ فعل مضارع ہے؟ میم یہ فعل کے اوپر تو زبریں ہوتی ہیں نا، اور اسم کے اوپر جو ہے نا وہ یا تنوین ہوتی ہے یا ال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یا ال ہوتا ہے یا تنوین ہوتی ہے. پہلی تو یہ نشانی ہو جی گئی کہ اسم جو ہے اس کے آخر میں جو ہے یا شروع میں ال ہوگا معرفہ ہے تو، اور اینڈ پہ اگر وہ نکرہ ہے تو تنوین ہوگی. تو نکرہ تنوین تو ہمیشہ واحد کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ نکرہ اسم ہے، ٹھیک ہے، ال کس پہ لگتا ہے؟ معرفہ بنانے کے لیے رابعہ. جی میم. اگر وہ نکرہ اسم ہے مثلا مسلمون ہے، اس کو تسنیہ کیسے بناؤ گے؟ مسلمون کا تسنیہ کیا ہے؟ میم پھر اس ال لگا کے نا اس کے اوپر حرکت ایک دے دیں گے. نہ 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 بیٹا، میرا سوال نہیں سمجھے ہو. ال کس جی کس میم. اسم میں آتا ہے، معرفہ میں کہ نکرہ میں؟ میم معرفہ میں. معرفہ میں. میں نے نکرہ اسم لکھنا ہے مسلم، اب وہ اس کا تسنیہ کیا بنے گا؟ نکرہ میں ال لگتا ہے؟ نو میم آنی ہو جائے گا نا. پورا ورڈ بولو نا، کیا ہوگا؟ مسلمانی. مسلمانی. اب اس میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے، اب کیسے مجھے پتا چلے جی گا؟ میم. دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں. میم آنی سے پتا چلے گا ہمیں. بیٹا آنی میں یہی تو ابھی رابعہ بتایا نا کہ آنی تو اسم کے اینڈ پہ بھی آتا ہے اور فعل کے، اب یہاں اس کے بھی تو اینڈ پہ آنی آیا ہوا ہے، وہ تو دونوں کے اینڈ پہ میم زبر آنی کی آ رہا ہے. حرکت سے لاسٹ لیٹر زبر کی حرکت سے پتا چلے گا. کس کی حرکت سے؟ لاسٹ لیٹر کی زبر کی حرکت سے. بیٹا وہ عدد پتا چلتا ہے نا. اگر نون کے نیچے زیر ہو تو مطلب ہوتا ہے 2 مدد کرنے والے، اور اگر نون کے اوپر زبر ہو تو سب مدد کرنے والے. یہ تو عدد پتا چل رہا ہے. یہ کس نشانی سے پتا چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ میم سم ٹائمس نیم کے وہ میننگ بھی ظاہر کر دیتے ہیں نا کہ یہ نہیں اسم ہے نہیں، کہ تکا تو نہیں فعل ہے. چلنا نا بیٹا. آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے تمام الفاظ کے اندر باقاعدہ نشانیاں لگائی ہیں جس کو دیکھ کے آپ پہچانتے ہو. اس نشانی کے بارے میں سوال ہے. جی ثنا انور.
السلام علیکم مس۔ بس یہاں پہ ہم علامت مضارع سے پہچانیں گے کہ یہ فعل ہے۔ بالکل زبردست ہو گیا۔ جی رابعہ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا اسم میں کے شروع میں علامت مضارع آتی ہے؟ جی میم آ سکتی ہے۔ اسم کے شروع میں علامت مضارع، مضارع کہتے ہیں فعل کو، تو فعل کی علامت اسم میں کیسے آ سکتی ہے؟ میم علامت مضارع تو یتان ہوتی ہے نا، یا بالکل، تو وہ تو فعل مضارع کی علامت ہے نا، فعل مضارع کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں بھی تو پڑھتے ہیں نا کہ اس کی مدد کی گئی، مطلب یونسرو یونسر تو وہ تو بیٹا فعل مضارع ہے نا، نام تو نہیں ہے نا، اسم تو نام کو کہتے ہیں، نام کے اندر تو یتان نہیں آتی نا، یتان کام سے پہلے آتی ہے، فعل سے پہلے، ورب سے پہلے علامت مضارع آتی ہے، تو وہ نام کے اندر تو نہیں آ سکتی۔ جی جی آپ نے کہا مسلمانی، مسلمانی میں میم اس میم اضافی سے شروع ہوا جو کہ اسم کی نشانی ہے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک لفظ ہے مسلمانی، یہ دیکھو اب اس میں میم آیا ہوا ہے، علامت اسم، اور یا المسلمانی ہوگا تو اس میں بھی ال آئی ہوگی، جو بغیر اس کے ہے اس میں ال کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے رابعہ اس کو نوٹ کر لو کہ آپ نے الف نون کو دیکھ کے دو باتیں بتا سکو گے۔ آپ لکھو لفظ یونسرانی اور مسلمانی، یہ دونوں لکھ لو ایک کاپی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ آپ دونوں کے الف نون کو سرکل کر کے نیچے لکھو کہ اس کو دیکھ کے ہمیں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ اسم ہو سکتا ہے یا فعل مضارع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ واو نون بھی یا نون بھی۔ لیکن اب یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اسم ہے کہ فعل ہے، ہمیں اب سٹارٹ میں جانا پڑے گا۔ اگر علامت مضارع ہے یتان تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اور اگر یہ علامت مضارع نہیں ہے، مسلمان میں تو نہیں آیا ہوا نا، کافران، جی میم کافران میں بھی نہیں آیا ہوا، حاسدان اس میں بھی نہیں آیا ہوا، ملزم، ملزمان اس میں بھی نہیں آیا ہوا، یا تو اضافی میم ہے جو کہ فوراً بتا رہا ہے کہ میں اسم ہوں، اور اگر میم نہیں بھی ہے مثلاً کافر تو اس میں علامت مضارع تو ان میں کسی میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الف نون سے دو باتیں جی کیا میم پتہ چلیں رابعہ آپ کو کہ کیا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تسنیہ ہے اور یہ اسم ہے۔ نہیں نہیں بیٹا، پھر آپ گڑبڑ کر رہے ہو، میم آنی تو تسنیہ کے لیے یوز ہوتا ہے نا۔ وہ تو میں عدد تو نہیں پوچھ رہی نا بیٹا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں گردان دیکھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے، یہ دیکھنا ہے آپ نے۔ عدد تو بعد میں آتی ہے نا، پہلے تو گردان پہچانتے ہو، گردان پہچاننے کے بعد پھر عدد، جنس اور یہ باقی چیزیں دیکھتے ہو آپ۔ جی میم آپ نے بس لکھو کہ آپ نے دو باتیں چیک کرنی ہیں، الف نون سے آپ کو دو باتیں پتہ چل گئیں کہ یا تو یہ اسم ہے اور یا یہ فعل مضارع ہے۔ رپیٹ کرو، اوکے، یا تو یہ اسم ہے یا تو یہ فعل مضارع ہے، آنی سے پتہ چلتا ہے۔ یہ دو باتیں پتہ چل گئیں۔ اب ان دو میں سے کون سا ہے؟ اب آپ سٹارٹ کی طرف چلے جاؤ، یہ تو اینڈنگ ہے نا۔ جی اگر میم سٹارٹ میں علامت مضارع ہے تو اب آپ نے یون سرانی میں یا آ گیا نا مادے سے پہلے، جی میم تو آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ آپ ان دونوں میں سے یہ فعل مضارع ہے۔ اور اگر مسلمان میں علامت مضارع نہیں ہے تو اب آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ اسم ہے۔ جی میم صحیح ہے اینڈ کیا؟ سے آپ کو دو باتوں کا پتہ چلا، سب دو تک پہنچی آپ کہ یا اسم یا فعل مضارع، لیکن سٹارٹ پہ گئی تو آپ کو کلیئر پتہ چل گیا کہ مضارع علامت مضارع کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تان کے بغیر، ٹھیک ہے؟ تو اگر جی یہ میم تان ہے تو
تو یہ مضارع ہے، اور اگر یہ تا نہیں ہے تو پھر اسم ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ صحیح. الحمدللہ. چلو اب ینصرانی کو جمع بنا دو، کیا بنے گا؟ ینصرون. بالکل زبردست ہو گیا. یون سی رونا. اب آئندہ بھولو گے تو نہیں یہ بات جو ابھی سیکھی ہے؟ میم ہاں پکا یاد رہے گا انشاءاللہ. اب سے یہ انشاءاللہ زبانی یاد ہو جائے انشاءاللہ. جی عائشہ حسن، آپ اس میں زبر نیکسٹ نہیں واحد لگی مؤنث غائب بناؤ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام. جمع پہ ہے؟ یونصرون آپ زبر نے لگی لگا دی ہے، زبر نہیں لگانی ہے جمع میں. جی بالکل لگانی ہے، بہت شکریہ. ینصرف. 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 آپ نے اینڈ پہ کیا لگایا ہے عائشہ؟ تے ساکن ہے. ایک ساکن. ابھی ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ ماضی اور سوری مضارع جو ہے اور ماضی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کی جو عین کلمہ جو ہے ماضی کا زیر والا ہوتا ہے اور مضارع کا زبر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے یہ کہا تھا کہ جس طرح ہم نے کہا الف نون واو نون یا نون، یہ کس کس کی نشانی ہے عائشہ؟ ابھی ابھی پڑھا ہے ہم نے. ان کو دیکھ کے کیا دو باتیں پتہ چلتی ہیں؟ اسم یا پھر فعل مضارع. فعل مضارع. اور ماضی کی کیا نشانی ہے؟ ماضی کن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے؟ یہ اگر زبر اسم والی. اور فعل مضارع کی نشانیاں ہیں تو ماضی کی بھی کچھ نشانیاں ہوں گی نا، وہ کیا ہے؟ زبر ہوتا ہے اس میں مطلب. نہیں نہیں، حرکت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ابھی میں ہم نے علامت مضارع یا الف نون واو نون ان کی بات ہو رہی ہے، حرکات کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. جی جی. ماضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جیسا میں نے کہا نا الف نون واو نون یا نون، یہ صرف اسم یا فعل مضارع میں آتا ہے، ماضی میں نہیں آ سکتا. تو ماضی کی کیا نشانی ہے؟ پھر ماضی کی بھی کوئی نشانیاں ہوں گی نا. جی میم. جی کلثوم آپ بتاؤ ماضی کی کیا نشانی ہے جن کو دیکھتے ہی ہم بتا سکتے ہیں یہ ماضی الفاظ ہیں؟ میم ماضی کے اینڈ پہ ہم تا لگائیں گے مؤنث میں. جی عائشہ جتنی بھی اور تا اس کی شکلیں ہیں، تا، تی، تو، تے ساکن، تما، تم، تنا، یہ صرف ماضی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہ تو اسم میں آتے ہیں نہ مضارع میں آتے ہیں. اچھا. یہ والی تے کی جتنی ہم نے جو ایک گردان یاد کی تھی، انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا، یہ گردان صرف فعل ماضی کے اینڈ پہ آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کی ہمیں آدھی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے. ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اندر ماضی کے ورڈ کے اندر، اور تا، تی، تو، تما، تم، تے ساکن، تے کی چار شکلیں، تے ساکن، تے زبر، تے زیر، تے پیش، اور تما، تم، تنا. یہ تمام کے تمام مادے کے فوراً بعد اگر آپ کو نظر آئیں گے تو یہ فعل ماضی کی نشانی ہے. تو ٹھیک ہے اس میں تن 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 آئے گا نا میم. یہ تو وہ ہے نا غائب مؤنث کا. جی. یون تن تن. سرو، آپ کو مضارع کی گردان یاد ہے عائشہ؟ سمپل جی والی. جی. تو اس میں تو تا آتا ہے نا میم مؤنث میں. مؤنث غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے. بیٹا ابھی میں نے آپ کو کہا کہ وہ ماضی کی نشانی ہے، آپ پھر اسی پہ واپس آ گئے ہو. اچھا اچھا اچھا. یون سرو، یون سرانی، یون سرونا. میم نہیں وہ پہلے تا لگا رہے ہیں، تن پڑھ رہے ہیں نا. اچھا اچھا میم ٹھیک ہے، پہلے لگا رہے ہیں تو میم مؤنث کا تن سا روپ ہوگا نا. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. بتاؤ عائشہ. تن سرو. تن سرو. بالکل زبردست ہو گیا. تن سرو. ٹھیک ہے، ہم اس کو نا اوپر سے نیچے کر کے اس کو یاد کرتے ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ لکھ کے اس کو سیو کر لوں.
یہاں سے نا ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں. جی پہلا ہو گیا ہمارا ینسرو. اب اس کو ہم 2 دفعہ لکھیں گے تنسرو تنسرو. پہلا یا کے ساتھ اور دوسرا اور تیسرا دونوں سیم شکل. تنسرو تنسرو تنسرو. 2 دفعہ تے کے ساتھ. اور جو چوتھا ہے جی سائمہ آصف، چوتھا کیا ہوتا ہے؟ تن السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. یاد ہے آپ کو؟ تن میم میں نے یہ ویسے اس کے نیچے اون سرو آئے گا، لیکن میں نے اس طرح یاد کی ہوئی ہے، یون سرو یون سرانی یون سرونا، چلو تن آپ سرو تن سرانی ٹھیک ہے بولتے جاؤ. یون سرنا، پھر تن سرو تن سرانی یون سرنا. تن سرانی آ گیا نا پھر بیٹا. جی جی. ٹھیک ہے تن سرو تن. اچھا تن ابھی وہ آپ سرانی تسنیہ پہ گئے ہو. جی آگے چلو. جی. تن سرو تن سرانی یون سرنا، ٹھیک ہے تن سرنا سوری. جی جی اب نہیں آگے والی میم، بھی. غلط بولے ہیں. جھٹ سڑنے ہو نہیں جائے آپ گی بیٹا یہ. کلسوں میں رہنے دو، میں سن رہی ہوں بچے. جی میں نے اس ورڈ تک لانا چاہ رہی ہوں صرف. جی آگے چلو. جی یون سرو یون سرانی یون سرونا، تن سرو تن سرانی تن سرنا، تن سرو تن سرانی تن سرینا. یہاں پہ آپ گڑبڑ کر رہے ہو نا. اینڈ پہ یا نون تو نہیں آ رہا نا. اینڈ پہ تو جمع کے لیے تو واؤ نون آتا ہے. آپ ہاتھوں کے اوپر پڑھ رہے ہو سائمہ؟ ہم نے کہا تھا ہاتھوں کے اوپر، ہاتھوں کے خانوں پہ پڑھنا ہے. نہیں ابھی میم میں بزی ہاتھوں پہ تھی تو اگر میں نہیں پڑھ کاؤنٹ رہے نہیں کر ہوگے نا سکتی. تو پھر آپ کے ورڈ مس ہوئیں گے. جی چلو میں میں اینڈ کچن پہ میں آپ تھی کو تو اینڈ پہ کام کر سنتی رہی ہوں. تھی تو ویسے میں. جی شکیلا آپ کو یاد ہے اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیچر مؤنث حاضر کی بنا رہے ہیں ہم. جی مؤنث حاضر. اس کا آئے گا تن سرینا. سی نہیں س. مجھوئی جی پڑھ رہے تن ہیں نا. سرینا. جی مجھول تن تن س سرینا رینا. رینا. یا نون آئے گا اینڈ پہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے بتاؤ ٹیچر. جی لاسٹ بتا دو. اور پھر آئے گا تن سرنا. آخری بیٹا ابھی ہم سے واحد بنا رہے ہیں. اچھا انسرو. انسرو بالکل پرفیکٹ ہو گیا. تو ہمارے کیا 5 ورڈ ہیں. سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے یا کے ساتھ ہے یون سرو. اور یہ حالانکہ غائب ہے اور غائب کے لیے یا آتی ہے، لیکن ہم نے کہا تھا جب مؤنث آتی ہے مؤنث گڑبڑ کرتی ہے. ٹھیک ہے تو یا کے بجائے تے کے ساتھ آ گئی تن سرو. اور حاضر میں بھی تن سرو، وہ تو بالکل پرفیکٹ اپنی شکل میں. مرد دیکھو سب اپنی جگہ پہ درست ہیں. مذکر میں مرد ہے تو اپنی یتان کے ساتھ یا کے ساتھ آیا ینسرو. پھر حاضر میں بھی مذکر بالکل اپنے درست شکل میں آیا تنسرو. اور پھر متکلم میں بھی مذکر اپنی شکل میں آیا درست انسرو. ینسرو تنسرو انسرو. لیکن مؤنث جہاں پہ بھی آئی اس نے دونوں جگہ جو ہے بالکل کہا کہ میں تو سیدھی آ ہی نہیں سکتی، میں تو ہمیشہ الٹی آؤں گی. اور غائب میں حالانکہ تا کا مطلب ہوتا ہے تم، لیکن غائب میں وہ تے کے ساتھ آ گئی تنسرو. اور یا نون جو ہوتا ہے ہم نے سیکھا تھا نون پہ زبر ہو تو وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. ایسے سیکھا تھا نا ہم نے کہ جب بھی نون پہ زبر ہو وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. حالانکہ یہ واحد مؤنث ہے مگر اس نے اپنے آگے یا نون لگا لی ہے. تو یہ دونوں جگہ پہ جو ہے نا الٹا پھلٹا بن کے آئی ہے، الٹی پھلٹی. تو اب ہمارا پہلا ہو گیا ینسرو یا کے ساتھ،
اب 2 دفعہ تا کے ساتھ تنصرو تنصرو. پھر آپ نے بس دماغ میں ایک دم لے کے آنا ہے کہ جدھر مؤنث آئے گی وہ الٹی پلٹی ہو جائے گی. تنصرینا انصرو. یہ اب آپ کے واحد کی 5 اشکال تیار ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں تثنیہ کے اوپر. تثنیہ جو ہے وہ بہت آسان ہے. پہلا یا کے ساتھ ہے ینصرانی، اس کے بعد 3 ایک ہی شکل کی ہے، تنصرانی تنصرانی تنصرانی. پہلا یا کے ساتھ ینصرانی اور باقی وہی ورڈ 3 دفعہ تا کے ساتھ، تنصرانی تنصرانی اور تنصرانی. تین دفعہ سیم ورڈ، پہلا یا کے ساتھ اور پھر 3 دفعہ سیم ورڈ تا کے ساتھ، تنصرانی تنصرانی تنصرانی. اور پھر متکلم میں آپ کو پتہ ہے کہ 4 حرفی ہوتا ہے نون کے ساتھ، انصرو ننصرو. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ پہلا یا کے ساتھ اور باقی وہی لفظ 3 مرتبہ تا کے ساتھ، ینصرانی تنصرانی تنصرانی تنصرانی. اور جمع جو ہے وہ آپ دیکھو گے کہ ورڈ اپنی بالکل اصل شکل میں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. پہلا غائب تھا تو ینصرونا، اور مؤنث ہم نے سیکھا تھا یا ہی سے شروع ہوگی، یعنی کہ یہ کوئی غلط لیٹر نہیں لے گی، جمع میں آ کے وہ اپنی اصل شکل میں آ جاتی ہے. ہم نے کیا جمع مؤنث بنانے کا طریقہ سیکھا تھا کہ جو واحد ورڈ ہے اسی کو لکھنا ہے. جو ینصرو ہے، ینصرو، اب لاسٹ لیٹر کو ساکن کرنا ہے. ینصرو تھا ورڈ تو آپ نے لاسٹ لیٹر کو کیا ساکن اور آگے نون نسواں لگ جاتا ہے تو مؤنث کی جمع بن جاتی ہے. ینصرنا. کیا ہم نے بات کی؟ کیا کیا؟ علامت مضارع اپنی اصل شکل کی یا والی آئی، اور واحد لکھ کے جو بھی واحد ورڈ تھا ینصرو، اس کو ہم نے لاسٹ لیٹر کو کیا ساکن اور آگے لگا دیا نون نسواں تو ہمارا جمع مؤنث بن گیا. اب جب پہلا ورڈ ہے تنصرو تو تنصرو کی جمع بن جائے گی واو نون کے ساتھ، تنصرونا. پہلے یا کے ساتھ تھی اب تا کے ساتھ. تنصرونا. اور اس کا جو بھی واحد ورڈ ہے تنصر، تے کے اوپر پیش تنصرو ورڈ ہے تو اس کے واحد کو ہم نے لاسٹ لیٹر کو کیا ساکن، تنصر، اور آگے نون نسواں لگا دیا تنصرنا. اور جو بھی یہ ننصرو تھا وہ ریپیٹ ہو جائے گا ننصرو. تو یہ ہمارے پاس آ گیا
گردان مکمل. تو یہ پوری کی پوری گردان کیا ہے؟ اس پوری گردان کو اب ہم کیا کہیں گے؟ صرف کبیر. صرف میم کبیر. صرف کبیر. جی ٹھیک ہے. صرف گردان ہے، اور کبیر کبر سے، کبر کہتے ہیں بڑے کو، بڑی گردان. وہ جب ایک ایک ورڈ لیا تھا ہم نے ہر گردان کا، تو انسرا، انسرا، ینسرو، ینسرو، تو جب ایک ایک ورڈ لیا ہم نے تو وہ بن گیا صرف صغیر، اور جب ہم نے پوری گردان لکھی کسی ایک ورڈ سے تو وہ بن گیا صرف کبیر. اب آپ کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ ایک ورڈ کی پوری گردان صرف کبیر کہلاتی ہے، اور 8 گردانوں کا پہلا 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 ورڈ صرف صغیر کہلاتا ہے. اب یہ ٹرمز آپ کو کہیں پہ لکھی ہوئی ملیں تو آپ کو کنفیوز نہ کریں کہ یہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو گردان پوری آتی ہے، لیکن اگر وہ لکھ دیں صرف کبیر بناؤ تو آپ پریشان ہو جاؤ کہ یہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. کوئی سوال ہے تو، کیونکہ 10 بج رہے ہیں، تو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. میرا ایک سوال ہے کہ یہاں پر فیمیل کے لیے ہم نے لگایا ہے تنسرینا، تو کئی جگہ پہ وہ تنسری آتا ہے، تو یہ کہاں پر ری صرف آئے گا اور کہاں پر ری نہ آئے گا؟ رے کے بعد جو چھوٹی ہے آ جاتا ہے. یہ تو چھوٹی ہے، تو ہاں صرف چھوٹی ہے. ہم نے یہ سیکھا تھا نا کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کا یہ نون نسواں کہہ رہی ہوں، نون، یا اس کو کیا کہتے ہیں، نون اعرابی، یہ بہت ساری جگہوں پہ ڈراپ ہو جاتا ہے. مثال کے طور ٹھیک پہ ہے. کہاں سیکھا تھا ہم نے کہ یہ نون ڈراپ ہوتا ہے؟ کوئی ایک مثال بتاؤ. نہیں یاد اب. جی کسی کو یاد ہے کہ نون کدھر گرتا ہے؟ میم میں بتاؤں؟ جی بتاؤ. میم فعل امر اور فعل نہیں میں. بالکل، فعل امر اور فعل نہیں جب ہم نے سیکھا تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ علامت مضارع گرا دیا جاتا ہے. امر بنانے کے اور لیے اینڈ پہلی نشانی کیا سیکھی کہ علامت مضارع گرا دی جاتی ہے، یا تا، حمزہ، نون. اور اگر نیکسٹ لیٹر ساکن ہو تو حمزہ وصلی آ جاتا ہے، اور اگر نیکسٹ لیٹر ساکن نہ ہو تو کیا آتا ہے؟ میم پھر کچھ بھی نہیں آتا، پھر وہ کچھ بھی اگر نہیں ساکن نہ آتا. ہو تو پھر وہ بالکل ٹھیک ہو حرکت کے گیا. ساتھ. اسی طرح ہم نے اینڈ پہ کہا تھا کہ اینڈ کے اوپر فعل امر میں اور فعل نہیں میں جو نون ہوتا ہے، جو اب یہ پوری جی گردان کا نون ہے، لاسٹ نون، تو اس کو گرا دیا جاتا ہے. تو اب آپ کی کیا جی بن جائے گی؟ نون گرانے کے بعد جو انشاءاللہ اگلی 2 ہم نے یہی کرنی ہے، امر اور نہیں، تو اس میں آپ کی ریویژن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، امر اور نہیں بنانا سیکھیں گے اگلی اس میں. تو یہ ہماری یہاں پہ انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گی. تو ایک تو امر بناتے ہوئے نہیں بناتے ہوئے نون گرتا ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ جب ہم مرکب اضافی پڑھی تھی تو ہم نے مرکب اضافی میں کہا تھا کہ وہاں اسم، یہاں تو مضارع کا گر رہا ہے نا امر اور نہیں میں، کیونکہ فعل مضارع سے امر اور نہیں بنتا ہے، تو مضارع کا نون گر رہا ہے. مرکب اضافی اگر آپ کو پیچھے سے یاد ہو کہ 2 اسم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، پہلا ہلکا پھلکا، یعنی کہ جو فعل مرکب اضافی کا جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو ہلکا کیا جاتا ہے. اگر ال ہے تو ال گرا دیا جاتا ہے. تنوین اگر اینڈ پہ ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش تو 1 حرکت گرا دی جاتی ہے. اور اگر اسم کے آخر میں نون ہے، الف نون، واو نون، یا نون، تو اس کا نون گرا دیا جاتا ہے. یاد آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. جی میم. پھر ایک اور چوتھی قسم کیا ہے کہ کچھ حروف ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جازمۃ المضارع، جو مضارع کو جازم کر دیتے ہیں، ان کے اینڈ کو ساکن کر دیتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ کتنے اور کون سے ہیں؟ یہ ٹاپک پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں میم، جازمت المضارع نہیں ابھی پڑھا ہم نے. ٹھیک ہو گیا. وہ 4 حروف ہے. ایک یہی ہے فعل امر والا،
جو لا آتا ہے شروع میں فعل نہیں والا، اس لا کے بعد آپ نے یہ سیکھا نا کہ نون گر جاتا ہے. میم یہ آپ لم اور لما والے کہہ رہی ہیں نا، جی یہ ہم پڑھ بالکل چکے ہوئے ہیں. بالکل. لا یہ آپ نے یہ پڑھ چکے ہیں، ناصبات المضارع اور جازمات المضارع دونوں بالکل. پڑھ مجھے چکے ہیں. وہی کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ پڑھایا ہو. لا، لم، لما، 4 ورڈز ہیں یہ ٹوٹل. اور آخری کون سا ہے؟ لام زیر لی، جو کہ آتا ہے ول اور فل کی شکل میں. آپ کو نظر زیادہ تر ول اور فل کی شکل میں آتا ہے، یعنی کہ واؤ اور فے پہلے لگ جائے تو یہ لام ساکن ہو جاتا ہے. ویسے یہ لام زیر لی ہے. تو یہ 4 ورڈز ہیں، لا، لم، لما، لی. یہ جب بھی آتا ہے یہ اس کے فوراً بعد جب مضارع آئے گا تو اس کا نام ہی ہے جازمۃ المضارع، کہ یہ جازم کر دیتا ہے لفظ کو، اینڈ کو ساکن. تو وہی امر اور نہیں والے رولز آ جاتے ہیں اینڈ پہ، تو اس میں بھی وہ گر جاتا ہے نون. ٹھیک ہے. میم اس میں آپ نے لا نہیں بھی لکھوایا ہوا ہے نا؟ تو یہ پہلا جازمت والا لا جو ہے یہ وہی ہے نا فعل نہیں والا. ٹھیک ہے. فعل نہیں میں جو لا آتا ہے نا، لا پلس تا نہیں کہتے ہیں ہم، جی یہ وہی والا ہے. ٹھیک ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جازمت المضارع، یعنی کہ مضارع ہی سے پہلے آتا ہے اور مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ جزم دے دیتا ہے. اور جزم دینے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ کیا کر دے گا؟ لاسٹ اینڈ کو ساکن کر دے گا. اگر وہ انسرو ہے تو انسر، ننسرو ننسر، یونسرو نہیں میم ینسر، تو پھر تنسرو تنسر. میم تو اس میں اینڈ پہ نون گر جاتا ہے اس میں بھی. جی مجھے بالکل. یہ یاد نہیں ہے. اینڈ کو جب ساکن کرنا ہے، اور کیسے ساکن کرنا ہے؟ امر میں بھی آپ ساکن ہی کر رہے ہو نا، تو جی ساکن میم. کرنے کے یہی طریقے ہیں کہ اگر حرکت ہے اینڈ پہ، جس طرح یونسرو تنسرو انسرو ننسرو، تو یہ لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دے گا، اور جن کے اینڈ پہ الف نون واو نون یا نون ہے اس کا نون کو گرا دے گا. میم یہ آپ کا لیسن نمبر 30 ہے، اور یہ جون میں آپ نے کروایا ہوا ہے، ڈیٹ لکھی ہوئی ہے میرے پاس کاپی میں نا. یہ زبردست ہو گیا. جی ٹھیک ہے. تو جس کو بھولا ہوا ہے وہ اس لیسن نمبر 30 کو یوٹیوب پہ جا کے سن سکتا ہے دوبارہ. لیسن 30 ٹھیک ہو گیا. جی میم یہ ریوائز کرتے ہیں انشاءاللہ. بالکل. تو یہ الحمدللہ ہمارا آج مضارع مجہول ہو گیا. میم آپ نے لاسٹ ٹائم اسائنمنٹ بھیجنی تھی آیات کو، اور اس میں سے ہم نے کچھ ڈھونڈنا تھا، وہ شاید نہیں، آپ ابھی بزی تھے. آپ لوگوں کو اتنا کلیئر ہی نہیں ہوا ہوا. یہ ہمارا ایک دفعہ مکمل ہو جائے نا تو ہم تھوڑی سی صرف اسی باب کے ہم گرامیٹک انالیسس کریں گے الفاظ کی، پھر تھوڑی سی پریکٹس کر کے پھر ہم اگلے باب پہ چلیں گے. ٹھیک ہے. جی میم ٹھیک ہو گیا. تاکہ آپ کو اس کی بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، اور باقیوں میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی.